راستے میں حضرت عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ جب دیکھتے ہیں کہ امام عالی مقام اپنے اہل و عیال کے ساتھ میں، اپنے پریوار کے ساتھ میں، اپنے خاندان کے ساتھ میں، اپنے پریوار کو لے کر، اپنے اہل و عیال کو لے کر مدینہ سے روانہ ہو رہے ہیں تو آپ حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا آپ پر میری جان فدا ہو، آپ پر میں قربان جاؤں، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں؟ امام عالی مقام ارشاد فرماتے ہیں کہ فی الحال تو میں مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا ہوں، وہاں جا کر پھر اللہ سے استخارہ کروں گا کہ پھر مجھے کہاں جانا ہے۔ امام عالی مقام کے اس جواب کو سن کر عبداللہ بن مطیع فرماتے عرض کرتے ہیں آقا آپ کو اللہ سلامت رکھے، آپ پر سلامتی نازل ہو، آپ کو اللہ خیریت و عافیت سے رکھے اور ہم کو آپ پر فدا رکھے۔ میرے آقا ایک گزارش ہے، آپ جب مکہ جا رہے ہیں تو مکے میں ہی رہیے گا، وہاں سے کوفہ کا ارادہ نہ کیجیے گا۔ کوفہ وہ منحوس شہر ہے جہاں پر آپ کے والد گرامی علی ابن ابی طالب کو، آپ کے والد گرامی علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کیا گیا۔ وہ شہر ہے جہاں پر آپ کے بھائی حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، ان پر برچھی چلائی گئی، یہاں تک کہ برچھی چلا کر زخمی کر دیا گیا کہ آپ جاں بحق تسلیم فرما جاتے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں پر یہ منحوس شہر ہے جہاں پر ہر طرح کی پریشانیاں ہوتی ہے۔ اے میرے آقا میری گزارش ہے کہ آپ کوفہ کا ارادہ کبھی نہ کیجیے گا، آپ حرم کعبہ کو کبھی نہ چھوڑیے گا۔ اہل حجاز آپ سے زیادہ کسی کو عزیز نہیں رکھتے گے، آپ عرب کے سردار ہیں، آپ کو اہل حجاز بہت چاہتے ہیں، لوگ آپ کے پاس آئیں گے، کثرت سے آئیں گے۔ میرے ماموں بھی آپ پر قربان ہو، میرے خاندان والے وہاں پر ہیں، وہ آپ پر نچھاور ہوں گے، لہذا آپ حرم کعبہ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیے گا اور کہیں کا رخ نہ کیجیے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ اگر قتل کر دیے جائیں گے، قتل کر دیے گئے تو ہم سب اس کے بعد غلام بنا دیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالی عنہ کی اس عرض و معروض کو سننے کے بعد آقا امام علی مقام مکہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، اور جب مکہ پہنچتے ہیں، مکہ پہنچنے کے بعد جب مکے کے لوگ ان کی آمد کی خبر سنتے ہیں تو چوک در چوک کثرت کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے گئے اور آپ کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں۔ آپ کے انوار مقدس سے اپنے دلوں کو، اپنی آنکھوں کو منور کرتے ہیں اور مکے کے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ نواسائے رسول ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جو پہلے ہی مکہ جا چکے تھے وہ بھی آپ کی بارگاہ میں آنا جانا شروع کر دیتے ہیں، لوگ کثرت سے آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور خوشی کے معنی یہ الفاظ دہراتے ہیں گویا کہ سربرے دو عالم کے پیسر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لگتے جگر آئے ہیں، واہ کیا قسمت ہے کہ چراغ حرمین آئے ہیں۔ اے مسلمانوں خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پاس امام حسین آئے ہیں۔ لوگ بہت خوش تھے۔ جب آپ مکہ پہنچے تو مکے کے لوگ بہت خوش تھے آپ کی آمد سے، کیونکہ انہیں پتا تھا
یہ نواسائے رسول ہیں، ان کا احترام کریں گے، ان کی خدمت کریں گے تو دونوں جہاں میں کامیابی عطا ہوگی، تو دونوں جہاں میں ہمیں اللہ انعامات سے نوازے گا، اللہ ہمیں اکرام سے نوازے گا، ہماری قبر کی زندگی بھی پرسکون ہوگی، آخرت کی زندگی بھی پرسکون ہوگی۔ آپ جب مکے میں پہنچ گئے، مکے میں ٹھہرے ہیں، اب آئیے ذرا کوفے کے متعلق بھی کچھ سنتے ہوئے چلے۔ آج کی گفتگو زیادہ آپ کو پرجوش نہیں کرے گی، کیونکہ تاریخ سن رہے ہیں، اور جب تک تاریخ کو نہیں سنیں گے تو کربلا کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ اب تک ہم نے بہت ساری باتیں سماعت کی تو آپ بہت پرجوش تھے، آج صرف سنجیدگی سے سنیے، جتنی باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں اسے ذہن میں رکھیے۔ انشاءاللہ آج کے ماحول میں یہ ضروری ہے کہ تاریخ کربلا ہم سنیں، اسے سمجھیں کہ آخر میں یہ لڑائی، یہ جنگ ہوئی تو کیوں ہوئی، کس طرح ہوئی، اور ان اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خاندان والوں نے اتنی ساری قربانیاں دی اور کس بنا پر دی، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ آج ہمارے بچے ہو، نوجوان ہو، ہر چیز ہمیں یاد رہ جاتی ہے دنیاوی، چاہے کسی فلمی گانا ہو، فلمی اسٹوری ہو، یا کوئی دنیاوی خرافاتی چیز ہو تو ہمارے نوجوانوں کو جھٹ سے یاد ہو جاتا ہے۔ نوجوان تو کیا ہے، بڑے بوڑھے بھی اسے یاد رکھ لیتے ہیں۔ ہماری ماں بہنیں ہیں، ان کو پوچھئے کبھی ایک ایک ہفتے کے سیریلز میں کیا ہوئے، ساس بہو کا کتنا جھگڑا ہوا، کیا ہوا، وہ ساری باتیں وہ بتا دیں گے، لیکن مشکل سے کوئی یہ بتا پائے گا کہ کربلا میں کون کون شہید ہوا، کیوں ہوا، اور شہدائے اعظم کا مرتبہ امام حسین کو کیوں ملا، نہیں بول پائیں گے۔ تو یہ کمزوری ان کی نہیں، یہ کمزوری ہم بڑوں کی ہے کہ ہم ان تک یہ ساری باتیں پہنچاتے نہیں ہیں اور ان کو اس میں دلچسپی دلاتے نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں یہ تو ہو گئی، گزری ہوئی بات ہے، اب کیا یاد رکھنا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے پچھلے 5 نشست میں 5 رات آپ کو ان کے فضائل و کمالات کو سنائے، اور آخر میں کربلا کے سفر شروع ہونے سے پہلے آپ کو ایک حدیث کے مفہوم کو سمجھاتے ہوئے ایک بات سمجھایا، وہ کیا کہ کوئی انسان آل رسول کی محبت میں، عقیدت میں زندگی گزارے اور مر جائے تو اسے کوئی عام موت نہیں ملتی ہے، شہید ہونے کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ باتیں ہم اپنے من سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ حدیث ہے، حدیث کا پورا خلاصہ ہے یہ۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہمارے آل و اولاد، ہمارے بچے ان سے محبت کرے۔ پہلے کے زمانے میں یہ سارے خرافات کم تھے، اور دادا نانی جتنے بھی ہوتے تھے بزرگ لوگ، یا اپنی والدہ جو ہوا کرتی تھی، وہ اپنے بچوں کو لوریاں یا فضول کے گانے سنا کر سلایا نہیں کرتی تھی، وہ انہیں اسلام کے تواریخ سنایا کرتی تھی، بہادر نوجوانوں کے، مجاہدین کے قصے سنایا کرتے تھے جو تاریخ اسلام میں موجود ہیں، وہ سارے واقعات سنایا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا ایمان پختہ اور مضبوط تھا۔ آج ہمارا ایمان بہت ہی ہلکا ہو چکا ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہم اسلامی نالج سے، اسلامی تاریخ سے، اسلامی جو کیفیت ہمارے اندر ہونی چاہیے اس سے کوسوں دور ہو گئے ہیں، اور یہ یہودی یہی چاہتے ہیں کہ آپ اس سے دور ہو جائے۔
بہرحال ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے اور ہمارے آنے والی نسل کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو ان یہودی سازشوں سے محفوظ رکھے اللہ۔ اب کوفے کا تھوڑا عالم ملاحظہ کر لیجئے۔ امام علی مقام مکے میں پہنچ گئے اور مکے میں سب خوش ہے، کوئی آپ سے دشمنی نہیں کر رہا ہے، سارے خوش ہیں آپ سے، کیونکہ انہیں معلوم ہے یہ نواسۂ رسول ہیں، ان کے صدقے میں اللہ ہم پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ کوفہ، یہ جو کوفہ شہر تھا یہ شیعوں کا اور محبوں کا، علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کرنے والوں کا گڑھ تھا۔ وہ کیسے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے دور خلافت میں، جب وہ خلیفہ تھے، اس خلافت کے زمانے میں آپ نے دارالخلافت مدینے سے منتقل کر کے کوفہ میں قائم کیا تھا۔ جب دارالخلافت آپ کوفہ میں قائم کیے اور آپ وہاں قیام کرنے لگے تو ان کے محبین جتنے شیعہ تھے، جتنے لوگ تھے، وہ سارے وہاں پر جا کے آباد ہو گئے۔ توجہ رکھیے گا، میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا ہوں کہ آج کی گفتگو صرف ذہن سے سننا ہے، دھیان سے، کوئی جوشیلہ گفتگو نہیں ہوگی انشاءاللہ، ایسے ہی گفتگو ہوگی تاکہ ذہن میں آپ کے تاریخ اتر جائے۔ تو جب وہاں پر دارالخلافت قائم کیے اور ان کے چاہنے والے وہیں پر پہنچ گئے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جو چاہنے والے تھے وہیں پر وہ جا کے آباد ہو گئے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہی، جب وہ باحیات تھے، ان کی حیات میں ہی اہل کوفہ امام عالی مقام کی بارگاہ میں، امام عالی مقام کو کوفہ میں تشریف آوری کی دعوت دے چکے تھے، درخواست بھیج چکے تھے۔ اور اب جب انہیں پتہ چلا، اہل کوفہ کو معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ یہ انتقال کر چکے ہیں، امام عالی مقام حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر یزید کی بیعت سے انکار کر چکے ہیں اور امام عالی مقام مکہ جا چکے ہیں۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا تو سارے شیعہ مل کر سلیمان بن سرد الخزامی اس کے گھر جمع ہو گئے۔ کوفہ میں سارے شیعہ مل کر اس کے گھر جمع ہو گئے۔ محمد بن بشر حمدانی کہتے ہیں کہ اہل کوفہ کو جب خبر پہنچی تو سارے کے سارے لوگ سلیمان بن سرد کے گھر میں جمع ہو گئے، جتنے شیعہ تھے۔ پھر انہوں نے گفتگو شروع کی تو امیر معاویہ کے انتقال پر انہوں نے شکر بجا لایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ امیر معاویہ کو پسند نہیں کرتے تھے، شکر بجا لائے۔ اور اس کے بعد پھر گفتگو شروع ہوئی اور پھر سلیمان بن سرد جو تھا وہ کہنے لگا کہ اب امیر معاویہ ہلاک ہو چکا ہے، وہ انتقال کر گیا ہے، اور چونکہ امام عالی مقام عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر یہ یزید کی بیعت سے انکار کر کے امام عالی مقام مکے بھی پہنچ چکے ہیں، اور اے لوگوں تم ان کے والد کے شیعہ ہو، کیونکہ شیعہ یہ علی سے بے تحاشا پیار کرتے ہیں، بے تحاشا محبت کرتے ہیں۔ تو وہ سلیمان کہتا ہے کہ تم علی کے شیعہ ہو اور امام علی مقام کے شیعہ ہو، ان کے چاہنے والے ہو، تو یاد رکھو اب اگر تمہارے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ تم ان کی نصرت کر سکتے ہو، تم ان کے دشمنوں سے لڑ سکتے ہو، ان پر اپنی جانیں قربان کر سکتے ہو، ان کی حمایت کر سکتے ہو، تو انہیں لکھو، خطوط لکھو، ورنہ یاد رکھنا انہیں اگر تم اپنی بزدلی اور کاہلی کا سامنا کرو گے، اگر تم کمزوری میں
محسوس کرتے ہو، تم اگر یہ سوچتے ہو کہ تم ان کے دشمنوں سے لڑ نہیں سکتے ہو، ان کی حمایت نہیں کر سکتے ہو، تو خطوط لکھ کر انہیں دھوکہ مت دو۔ اب یہ باتیں آپ کو بتاتے ہوئے چلو کہ شیعہ مذہب کی معتبر کتاب جلاء العیون، جس کے لکھنے والے ملا قاری باقر مجلسی اصفہانی ہیں، انہوں نے اس کتاب کے اندر بھی اس کا تذکرہ یوں فرمایا۔ شیعہ مذہب کی بہت معتبر کتاب ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب اہل کوفہ کو یہ خبر ہوئی تو سارے کے سارے سلیمان بن سرد کے گھر جمع ہوئے، یہی بات یہ بھی لکھ رہے ہیں، جمع ہوئے اور امیر معاویہ کے انتقال پر شکر بجا لائے، حمد و ثنا بجا لائے اللہ کی۔ اس کے بعد یزید کے خلافت اور بیعت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ پھر سلیمان کہنے لگا کہ اے لوگوں سنو، اب چونکہ یزید کی بیعت سے انکار کر کے امام عالی مقام مکہ پہنچ چکے ہیں، امیر معاویہ کا بھی انتقال ہو چکا ہے، تو لہذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ اگر تم ان کی نصرت و حمایت کر سکتے ہو، ان پر اپنی جانیں قربان کر سکتے ہو، ان کو اپنی مال جان سے مدد کر سکتے ہو، ان کی حمایت کر سکتے ہو، تو پھر ان کی بارگاہ میں عرضہ لکھو۔ ورنہ اگر تم ان کی حمایت نہیں کر سکتے، ان کے دشمنوں سے جنگ نہیں کر سکتے، یا اپنے آپ کو کمزور جانتے ہو، یا انہیں دھوکہ دینا چاہتے ہو، تو پھر انہیں خط نہ لکھو، ان کی بارگاہ میں عرضہ نہ بھیجو، اور عرضہ بھیج کر انہیں دھوکہ نہ دو، یہاں بلا کر ان کے ساتھ دھوکہ نہ کرو۔ لیکن سارے شیعہ نے جواب دیا کہ نہیں، ہم اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے، ہم اپنی جان مال قربان کریں گے، اپنے مال لگا دیں گے، اپنی جان لگا دیں گے، ہم ان کی حمایت کریں گے، ہم ان کی نصرت کریں گے، ہم ان کی مدد کریں گے، ان کے دشمنوں سے ہم لڑیں گے، اور لڑنے کے لیے جہاں تک ہو سکے ہم ہر چیز قربان کر دیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اپنے نورانی قدموں سے ہمارے اس شہر کو منور کریں گے تو ہم خلوص کے ساتھ، قدم خلوص کے ساتھ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ان کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، ان سے ہم بیعت لیں گے، لیکن انہیں ہم دھوکہ نہیں دیں گے۔ یہ گفتگو کہاں لکھی ہوئی ہے؟ شیعوں کی معتبر کتاب میں یہ گفتگو لکھی ہوئی ہے، یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ تو پتہ چلا ان باتوں سے کہ امام عالی مقام کو کوفہ میں بلانے والے شیعہ تھے، یہ سارے شیعہ ہی تھے جو امام عالی مقام کو کوفہ میں بلائے۔ اب خطوط کا سلسلہ شروع ہوا، وعدہ کرنے کے بعد کہ نہیں، ہم دھوکہ نہیں دیں گے، ہم ان کے لیے مدد کریں گے، یہ ساری باتیں ہونے کا خطوط کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب یہی ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں اسی کتاب میں کہ تقریباً 12,000 خطوط امام عالی مقام کی بارگاہ میں شیعہ مسلمان کی طرف سے پہنچا۔ یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ کتنے خطوط؟ 12,000۔ کتنے؟ 12,000۔ ہر ایک خط کا تقریباً ملتا جلتا ہی مفہوم تھا۔ مفہوم کیا تھا؟ سب نے لکھا کہ امام عالی مقام امام حسین، ہم اہل کوفہ آپ کے منتظر ہیں، آپ کے لیے مسند خلافت خالی ہے، آپ جلد سے جلد تشریف لے آئیے۔ ہمارا کوئی پیشوا نہیں ہے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہم آپ کی رہنمائی چاہتے ہیں، آپ پر اپنی جان مال قربان کرنے کو ہم تیار ہیں۔
آپ کی حمایت کرنے کو تیار ہے، آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے کو تیار ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جلدی سے آ جائیے، ہم بہت بڑی مصیبت میں ہیں، اسلام خطرے میں ہے۔ کوفہ کا دارالامارت جس پر نعمان بن بشیر حاکم بن کر بیٹھا ہے، ہم جمعہ کی نماز، عیدین کی نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں، جب آپ یہاں تشریف لائیں گے تو ہم نعمان بن بشیر کو کوفہ سے نکال دیں گے۔ مسلسل خطوط بھیجنے شروع ہو گئے، مسلسل خطوط آنے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ 12,000 خطوط آئے۔ آخری خط جب آیا تو امام عالی مقام نے جواب بھیجا۔ جواب میں کیا لکھا کہ میں نے آپ کے خطوط کو پڑھا، آپ کی جانفشانی اور آپ کی محبت اور آپ لوگوں کی عقیدت کو دیکھا، اس میں جو لکھا ہوا ہے اس سے مطلع ہوا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں آؤں وہاں پر، کیونکہ آپ کا کوئی امام نہیں ہے، کوئی وہاں پیشوا نہیں ہے، وہاں کی دارالامارت خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے، تو بالفعل میں ابھی تو نہیں آ رہا ہوں، لیکن میرا برادر امام مسلم بن عقیل کو میں پہلے بھیج رہا ہوں اپنے اس خطوط کے ساتھ میں، اپنے خط کے ساتھ میں، تاکہ وہ وہاں پر جا کر پہلے جائزہ لے، تحقیق حال کرے، حالت کی تحقیق کرنے کے بعد اگر امام مسلم لکھتے ہیں کہ آپ حضرات نے جو خطوط روانہ کیے وہ آپ کے قوم کے دانشوروں کے مشورے سے، اشراف کے مشورے سے، بزرگوں کے مشورے سے آپ نے لکھا ہے، جب امام مسلم مجھے جواب لکھیں گے تو انشاءاللہ میں جلد از جلد وہاں پہنچ جاؤں گا۔ یہ خط تحریر کیے کرنے کے بعد امام مسلم کو وہاں بھیجنے کا ارادہ فرمائے۔ امام مسلم کو یہ خط دے کر بھیجنا، اس کی وجہ دو طرح کی تھی۔ میں ذرا سے آپ کو وجوہات سمجھا دوں تاکہ بات آپ سمجھ جائے۔ ایک طرف تو اہل کوفہ کے خطوط اور ان کی جانفشانی، ان کی عقیدت، ان کی محبت، ساری باتیں پڑھ چکے تھے، لیکن دوسری طرف اکابر صحابہ کرام جو تھے وہ امام کے اس رائے سے، اس مشورے سے راضی نہیں تھے۔ جو اکابر صحابہ کرام تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، آتے یہاں پہ آگے جگہ بہت ہے ماشاءاللہ، آتے ہیں، تو وہ اس رائے سے کیا تھے، راضی نہیں تھے، وہ روکتے تھے کہ آپ کوفہ نہ جائیں، آپ کوفہ نہ جائیں، توجہ رکھیے گا، انشاءاللہ کوئی بات نہیں، اللہ رحم فرمائے گا انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس چند لمحے کے لیے اور بیٹھے، انشاءاللہ ہماری گفتگو اختتام تک آ جائے گی انشاءاللہ۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ تھوڑی بہت پریشانی موسم کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور اس سے بڑی پریشانی مجھے ہو رہی ہے کہ آپ لوگ فجر کی نماز میں نہیں پہنچ رہے ہو۔ یہ بڑی پریشانی مجھے کھائی جاتی ہے، کیونکہ ابھی کوفی والوں کو اہل کوفہ کی حالت دیکھیے گا کیسے ہیں، وہ وعدہ اتنے کرتے ہیں، اتنے کیے لیکن نبھائے کچھ نہیں۔ تو ہم حسینی ہیں، کون ہے بولیے نا، حسینی ہے نا، امام حسین کے ماننے والے ہیں، ہم ان کوفیوں کی طرح تھوڑا ہو۔ تو پھر ہمیں وعدہ جب ہم کرتے ہیں تو نبھانے کی پوری کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ ایسے اوپر سے خالی وعدہ کر کے ہمیں نہیں چلے گا انشاءاللہ۔ فجر کی نماز میں ہمیں پہنچنا ہے، جو جہاں ہے وہاں پڑھنا ہے۔ ابھی ہمارے ناگوٹنے کے بہت نوجوان آتے ہیں، وہ نہ سمجھے کہ ہم کو یہاں بلا رہے ہیں، یہاں مت آئیے، اب اپنی مسجد میں جائیے، لیکن ضرور جانا ہے، کیونکہ کوئی دینی پروگرام اگر سنتے ہیں، ایک بات یاد رکھیے گا، میرا مزاج یہ ہے
اور یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے. ہم دینی محافل سنتے ہیں تو یہ سنت اور مستحسن کام ہے، فرض کام نہیں ہے. اس کی وجہ سے اگر آپ صبح کی نماز چھوڑتے ہو تو پھر اس لیے بیٹھنا ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے. ہم یہاں بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، سن کر اگر صبح کی نماز بھی ادا کرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرنے کے لیے اور شریعت پر عمل کرنے کے لیے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ایک عزم کرتے ہیں، ایک مستحکم عزم کرتے، ارادہ کرتے ہیں، تو پھر ایسے محفل سے ہمیں برکتیں حاصل ہوتی ہیں. تو اسی کوشش کریں انشاءاللہ. کرے گا نا انشاءاللہ.